قومیں کیوں غریب یا ناکام ہوتی ہیں؟ آج اس مضمون کو لکھتے ہوئے مجھے علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر بہت یاد آ رہا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میں اس کی تشریح اس طرح کروں گا کہ قوموں کو ہزاروں سال تک صحیح راستہ نظر نہیں آتا اور وہ بھٹکتی رہتی ہیں۔ کسی بھی قوم میں ویژن یا دیکھنے کی صلاحیت بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت غریب اور امیر ملکوں کی انکم میں 54 گنا کا فرق ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غریب ملکوں میں لوگوں کی اوسط انکم $1000 ہے تو امیر ملکوں میں لوگوں کی اوسط انکم $54,000 ہے۔ اس لیے قومیں کیوں غریب یا ناکام ہوتی ہیں ہمارے وقت کے سب سے اہم سوالوں میں سے ایک ہے۔ کافی مفکر اور ماہرین نے سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں کروں گا۔ MIT کے اکنامسٹ ڈیرن ایس مینگلو اور ہارورڈ یونیورسٹی کے جیمز رابنسن نے اپنی نئی کتاب وائی نیشنز فیل میں تقریباً 15 سال کی ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے ملکوں میں انکلوسیو انسٹیٹیوٹس قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور وہ قومیں غریب رہتی ہیں جو اپنے یہاں ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوٹ ختم کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ انکلوسیو یا بشمول سیاسی اور اقتصادی ادارے وہ ہوتے ہیں جو ہر شہری کی صلاحیتوں کو ابھرنے کا پورا موقع دیتے ہیں اور امیری، غریبی، ذات، نسل، زبان یا مذہب کا تفریق کیے بغیر ہر شہری کو ترقی کرنے کا پورا موقع فراہم کرتے ہیں اور اس کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ بشمول ادارے سیاسی قوت اور اقتصادی مواقع کو پوری سوسائٹی میں برابر تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کے مال اور حقوق، جن میں خیالات اور افکار کی آزادی بھی شامل ہے، کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایکسٹریکٹیو یا مخصوص ادارے وہ ہوتے ہیں جو سیاسی قوت اور اقتصادی مواقع کو صرف ایک چھوٹے گروپ کے پاس رہنے دیتے ہیں، یعنی کہ جو پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچا کر صرف ایک مخصوص گروپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بادشاہی یا آمرانہ حکومت مخصوص ادارے کی ایک مثال ہے۔ اس نظام میں ملک کی زیادہ تر دولت بادشاہ یا آمر اور اس کے خاص ساتھیوں کے پاس جمع ہوتی رہتی ہے۔ بادشاہ یا آمر قانون سے بالاتر ہوتا ہے اور جب مرضی آتی ہے کسی کی بھی جان یا مال لے سکتا ہے۔ حقیقی جمہوری ادارے باشمول ادارے ہوتے ہیں۔ ان ملکوں میں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کسی کی جان یا مال نہیں لے سکتا، کیونکہ ان ملکوں میں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہوتا اور قانون ہر فرد کی یکساں حفاظت کرتا ہے۔ وائی نیشنز فیل کتاب یہ کہتی ہے کہ کلچر، جغرافیہ، موسم، ماحول یا قدرتی ذرائع یعنی دریا، سمندر، تیل، ہیرے یا دوسرے معدنیات سے بھی عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ان ملکوں میں مخصوص ادارے قائم ہوں۔ ان ذرائع کے باوجود قومیں غریب رہتی ہیں اور صرف ان کا حکمران طبقہ امیر ہوتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں مخصوص ادارے ہی ہوتے ہیں اور اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ عوام ان اداروں کو سیاسی جدوجہد کر کے ختم نہ کر دیں۔ یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے جس میں زیادہ تر قومیں ناکام رہتی ہیں۔ آئیے اب ہم تقریباً 800 سال کی تاریخ کے حوالے سے باشمول اور مخصوص اداروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں کچھ قومیں بہت امیر ہو گئیں اور زیادہ تر قومیں غریب ہیں۔ انگلینڈ اور مغربی اور مشرقی یورپ۔ دنیا میں سب سے پہلے بشمول اداروں کو قائم کرنے کی بنیاد اس وقت پڑی جب سن 1215 عیسوی میں اشرفیہ اور فیوڈلز نے بادشاہ کو میگنا کارٹا کے تفصیلی معاہدے پر سائن کرنے پر مجبور کر دیا۔ دنیا میں پہلی مرتبہ ملک کا قانون ہر آزاد شخص پر لاگو تھا، بادشاہ سمیت۔ اب بادشاہ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جس کی چاہے جان و مال لے لے یا جب چاہے ٹیکس بڑھا دے یا ایک گروپ کو پوری آزادی کے ساتھ اقتصادی مواقع فراہم کر سکے۔ 1988 میں یعنی میگنا کارٹا کے تقریباً 450 سال کے بعد انگلش پارلیمنٹ نے اپنے حقوق بڑھانے کے لیے پھر جنگ کی اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ اس کو تاریخ میں گلوریس ریولوشن یعنی شاندار انقلاب کہتے ہیں۔ جب عام لوگوں کو سیاسی اور قانونی حقوق ملے تو ترقیاتی کاموں پر کام ہوا، خاص طور پر روڈ، نہریں اور ریلوے بنائے گئے، جن کی وجہ سے صنعتی انقلاب کو شروع ہونے کا موقع ملا۔ برٹش حکومت نے تمام لوگوں تک تعلیم پہنچانے کا فیصلہ 1870 میں کیا تھا اور 1891 تک تعلیم سب کے لیے فری تھی۔ دنیا اور خاص طور پہ یورپ کی ترقی میں 5 بنیادی رکاوٹیں رہی ہیں۔ جو سب سے اہم رکاوٹ ہے اس کا ذکر میں ابھی نہیں کروں گا، اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے، جبکہ 4 رکاوٹوں کا تعلق مخصوص یعنی ایکسٹریکٹیو اداروں سے ہے۔ ان 4 رکاوٹوں میں سے ایک بادشاہی نظام تھا جس کو انگلینڈ نے سب سے پہلے ختم کیا، ایک غلامی نظام تھا، اس کو بھی سب سے پہلے انگلینڈ نے ختم کیا، ایک جاگیرداری نظام تھا
جس میں بڑے بڑے زمینیں ایک چھوٹے گروپ کے پاس تھیں جو ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے۔ تمام ٹیکس صرف چھوٹے زمینداروں اور غریب کسانوں اور عام لوگوں سے ہی لیا جاتا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ چرچ یورپ کا سب سے بڑا زمیندار تھا، جو کہ خود تو ٹیکس دیتا نہیں تھا بلکہ اپنی زمینوں میں کام کرنے والے کسانوں سے خود ٹیکس وصول کرتا تھا۔ پوپ اور دوسرے مذہبی لیڈرز اور ان کے خاندان والے شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ سن 1800 تک لوگوں نے جدوجہد کر کے مغربی یورپ سے جاگیرداری نظام ختم کر دیا تھا، جبکہ مشرقی یورپ میں لوگ ایسا نہیں کر سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے کچھ سو سالوں میں مغربی یورپ مشرقی یورپ سے بہت زیادہ امیر بن گیا۔ یورپ کی ترقی میں ایک بنیادی رکاوٹ چرچ کا کنٹرول تھا۔ چرچ کی حکمرانی کے دور میں مذہب اور سیاست ملے ہوئے تھے، چنانچہ ملک کے قانون مذہبی رہنما بناتے تھے۔ مذہبی انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ ہر اس بات کی سزا موت تھی جو چرچ کے عقیدے کے خلاف تھی، یہاں تک کہ سائنس کی کتاب پڑھنے کی سزا بھی موت تھی۔ مشہور سائنسدان برونو اور گلیلیو دونوں نے سائنسدان کوپرنیکس کی اس بات کی تائید کی تھی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ یہ بات چرچ کے عقیدے کے خلاف تھی۔ اس جرم کی سزا میں برونو کو 17 فروری سن 1600 میں زندہ جلا کر مار دیا گیا۔ میں اس تاریخ کو نہیں بھول سکتا جب مذہبی جنون میں اندھے لوگوں نے ایک عظیم سائنسدان کو زندہ جلا کر مار دیا۔ گلیلیو نے جھوٹ بول کر اپنی جان بچائی، پھر بھی اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور اس نے اپنی بقیہ زندگی قید میں گزاری۔ گلیلیو کی کتابیں تقریباً 100 سال تک اس لسٹ میں شامل تھیں جن کو پڑھنے کی سزا موت تھی۔ 100 سال کی مذہبی جنگوں، جن میں 3 سے 11 ملین لوگ قتل ہوئے کے بعد ہی یورپ نے یہ سبق سیکھا کہ جن معاشروں میں لوگوں کو ان کے عقائد کی وجہ سے سزا دی جائے، وہاں صرف ظلم و ستم، قتل و غارت اور تشدد کے علاوہ اور کچھ نہیں پھلتا پھولتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ پاکستانی قوم کو یہ سبق سیکھنے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ اس مضمون کے اگلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیوں ساؤتھ کوریا 10 گنا امیر بن گیا نارتھ کوریا کے مقابلے میں، سلطنت عثمانیہ اور انڈیا میں کیا ہوا، جاپان اور چائنا کس طرح 2 الگ الگ راستوں پہ نکل گئے۔ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ۔ جب اسپینش ساؤتھ امریکہ میں آئے تو شروع میں وہ وہاں کے مقامی لوگوں کو قابو کرنے اور ان کو غلام بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، کیونکہ لوگ ان سے مقابلہ کرتے تھے یا بھاگ جاتے تھے۔ پھر اسپینش ایسے علاقوں میں پہنچے جہاں سرداری نظام تھا، یعنی لوگ ایک سردار یا گاؤں کے چیف کے ماتحت رہتے تھے اور ان کو غلام بن کے رہنے کی عادت تھی۔ ان جگہوں پر اسپینش کو آسانی سے مقامی لوگوں کو غلام بنانے کا موقع مل گیا اور وہ سرداروں کو ہٹا کر خود آقا بن گئے۔ نارتھ امریکہ یعنی امریکہ میں انگلینڈ کی ورجینیا کمپنی نے بھی یہ کوشش کی کہ وہ لوگوں کو غلاموں کی طرح استعمال کر کے اپنے منافع کو بڑھائے، مگر لوگوں نے اس کو ایسا کرنے نہیں دیا۔ آخر ہار مان کر کمپنی نے لوگوں کو زمینیں دے دیں اور ان کو صرف ٹیکس ادا کرنے کے لیے کہا۔ لوگوں نے سیاسی حقوق کا مطالبہ کیا تاکہ ان کو قانونی حفاظت مل سکے، اور 1619 میں انہیں وہ حقوق بھی مل گئے۔ اس طرح نارتھ امریکہ میں بشمول ادارے قائم ہوتے گئے اور پوری سوسائٹی ترقی کرتی رہی، جبکہ ساؤتھ امریکہ میں صرف ایک چھوٹا گروپ حکمرانی کرتا رہا اور امیر بنتا رہا، جبکہ عام لوگ غلاموں کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے اندر بھی نارتھ اور ویسٹ کی ریاستوں میں صنعتی انقلاب آیا، جبکہ ساؤتھ کی ریاستوں میں غلامی اور جاگیرداری نظام کی وجہ سے صرف جاگیردار ہی امیر ہوتے رہے، جبکہ زیادہ تر لوگ غریب ہی رہے۔ 1940 تک ساؤتھ ریاستوں کی آمدنی نارتھ اور ویسٹ کی ریاستوں کے مقابلے میں آدھی تھی۔ جب ساؤتھ ریاستوں میں غلامی ختم ہوئی تو وہاں بھی عام لوگ امیر ہو گئے اور 1990 تک آمدنی کا فرق ختم ہو چکا تھا۔ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا۔ کوریا کی تقسیم 1945 میں ہوئی تھی، دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے موقع پر، پاکستان بننے سے تقریباً 2 سال پہلے۔ ساؤتھ کوریا امریکہ کے اور نارتھ کوریا روس کے زیر انتظام آ گیا تھا۔ ساؤتھ کوریا میں بشمول ادارے بنائے گئے جنہوں نے سیاسی قوت اور اقتصادی مواقع عام لوگوں میں تقسیم کیے اور قانون کے ذریعے لوگوں کے اثاثوں کو تحفظ فراہم کیا، جبکہ نارتھ کوریا میں 1947 سے آمرانہ حکومت قائم رہی جس نے سیاسی قوت اور اقتصادی مواقع کو صرف ایک چھوٹے گروپ تک محدود کر دیا۔ 1990 کے دہائی کے آخر تک، یعنی تقریباً صرف 50 سال میں، ساؤتھ کوریا کی آمدنی
نارتھ کوریا کی آمدنی سے 10 گنا زیادہ ہو گئی۔ نارتھ کوریا میں معیار زندگی اور صحت و علاج کا نظام اتنا خراب ہے کہ نارتھ کوریا کے لوگوں کی اوسط عمر ساؤتھ کوریا کے لوگوں کی اوسط عمر سے 10 سال کم ہے۔ رات کو لی گئی سیٹلائٹ کی تصویر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کو ساؤتھ کوریا روشنی میں جگمگا رہا ہوتا ہے، جبکہ نارتھ کوریا میں گپ اندھیرا ہوتا ہے بجلی کی شدید کمی کی وجہ سے۔ ساؤتھ اور نارتھ کوریا کی مثال سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ایک ہی ملک کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ان دونوں ملکوں کی قسمت کا انحصار اس بات میں ہے کہ ان ملکوں میں وہاں کے لوگ کون سے سیاسی اور اقتصادی ادارے قائم کرتے ہیں۔ دنیا کی ایبسولوٹسٹ یا غیر جمہوری حکومتیں جنہوں نے اپنے ملکوں کو غریب رکھا: سلطنت عثمانیہ، آٹومن امپائر، پرنٹنگ پریس پر پابندی۔ ایک زمانے میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی عظیم ترین طاقت تھی۔ پھر اس وقت دنیا کے لیے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ یعنی ایک اہم موڑ آیا جب 1445 میں گوٹنبرگ نے موویبل ٹائپ والا پرنٹنگ پریس ایجاد کیا۔ اس ایجاد نے دنیا کی اقتصادی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا۔ گوٹنبرگ کا پرنٹنگ پریس یورپ میں تیزی سے پھیل گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں یورپ میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں شائع ہونے لگیں۔ مگر سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے ملاؤں کے کہنے پر پرنٹنگ پریس پر پابندی لگا دی، کیونکہ ملاؤں کو یہ اعتراض تھا کہ قرآن شریف پرنٹنگ پریس پہ شائع نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک عامر خیالات کو پھیلنے سے بھی روکنا چاہتا ہے۔ چنانچہ پوری سلطنت عثمانیہ میں 270 سال تک پرنٹنگ پریس پہ پابندی لگی رہی۔ اس غلطی کے بہت دیر پا اثرات ہوئے لٹریسی ریٹ، تعلیم اور اقتصادی ترقی پر۔ 1800 تک سلطنت عثمانیہ میں غالباً صرف 2 سے 3% لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے، جبکہ انگلینڈ میں 60% آدمی اور 40% عورتیں پڑھ لکھ سکتی تھیں۔ چائنا، نو شپنگ الاؤڈ، جہاز رانی پہ پابندی۔ 1433 میں چائنا کے پانی کے جہاز یعنی شپس یورپ کے جہازوں سے 3 گنا بڑے تھے۔ اس وقت چائنا دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا۔ پھر کسی کے مشورے پہ وہاں کے بادشاہ نے جہازوں کے بنانے اور بین الاقوامی تجارت پہ پابندی لگا دی۔ 1850 تک جاپان اور چائنا دونوں کا شمار غریب ملکوں میں ہونے لگا تھا، کیونکہ دونوں ممالک غیر جمہوری حکومتوں کے کنٹرول میں تھے، جبکہ یورپ میں جمہوری اداروں کے بننے کی وجہ سے وہاں کے ممالک اپنی دولت اور طاقت بڑھا رہے تھے۔ جب جاپان کے لوگوں نے امریکہ کے بڑے بڑے جہاز دیکھے اور مغربی ممالک کی ٹیکنالوجی اور اداروں کا مطالعہ کیا تو انہوں نے ارجنٹ فوری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بادشاہی نظام اور جاگیرداری نظام دونوں کو ختم کر کے تعلیم پر اپنے بجٹ کا 43% تک خرچ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم میں اور مغرب کے لوگوں میں صرف تعلیم کا فرق ہے اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ایک ایک شخص کو تعلیم یافتہ نہ بنا دیں۔ اگلے 50 سالوں میں جاپان دنیا کے ترقی یافتہ اور طاقتور ترین ملکوں میں سے ایک تھا۔ پہلا ایشیا کا ملک جس نے 1905 میں مغرب کے ملک روس کو شکست دی تھی اور دنیا میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کا آغاز کیا۔ چائنا میں بھی لوگوں نے کوشش کی کہ وہ جمہوری ادارے قائم کر سکیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ اپنی طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکے اور وہاں بادشاہت قائم رہی اور ملک غریب اور کمزور رہا۔ انڈیا میں بھی مغل حکمرانوں سے پہلے اور ان کے دور میں غیر جمہوری یا بادشاہی حکومتیں قائم رہی ہیں۔ چنانچہ ملک کی تمام دولت کسانوں اور عام عوام سے لے کر بادشاہ اور اس کے مخصوص ساتھی اپنے پاس جمع کرتے رہتے تھے۔ ایسے ملکوں میں لوگ ایک غلامانہ زندگی گزارتے ہیں اور ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا حکمران کون ہے۔ چنانچہ جب انگریز انڈیا آئے تو ان کو زیادہ مشکل نہیں ہوئی ان حکمرانوں کو ہٹا کر خود آقا بننے میں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب دولت صرف چند لوگوں کے پاس جمع ہونے کے بجائے ملک سے باہر جا رہی تھی۔ انڈیا اور پاکستان آزادی کے بعد ہندو قوم کو بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ غلامی کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہ سینکڑوں سال تک مسلمانوں اور پھر انگریز کی غلامی میں رہے تھے۔ ان کے لیڈروں کو یورپ کی تاریخ کا پتہ تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ جاگیرداری نظام پوری قوم کو غلام بنا کر رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف اس کی اقتصادی آزادی کو ختم کرتا ہے بلکہ سیاسی آزادی کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ انہیں شعور تھا کہ مذہب کو سیاست سے ملانے سے قتل و غارت اور تشدد کا دور قائم رہتا ہے اور قوم تقسیم ہو کر آپس میں ہی لڑنے لگتی ہے، صرف عقائد کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ جب 1947 میں انہیں آزادی ملی تو انہوں نے فوراً جاگیرداری نظام کو ختم کر دیا
آج انڈیا میں 78% زمینداروں کے پاس 5 ایکڑ یا اس سے کم زمین ہے، جبکہ صرف 1.6% لوگوں کے پاس 20 ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہیں۔ انڈیا نے امریکہ اور دوسرے تمام ترقی یافتہ ملکوں کی طرح مذہب کو سیاست سے علیحدہ رکھنے کا بھی فیصلہ کیا اور اپنے ملک کو ایک سیکولر ملک بنایا۔ وہاں مسلمانوں کے درمیان مذہب کے نام پہ قتل و غارت پاکستان کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہے۔ آج تقریباً 65 سال کے بعد انڈیا کے روپے کی قیمت پاکستان کے روپے کی قیمت سے تقریباً 60% زیادہ ہے، اور اس کی اکانومی یعنی معیشت پاکستان کی معیشت سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ بین الاقوامی ماہرین کے مطابق انڈیا 2030 تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا، جبکہ پاکستان کا شمار ایک فیلڈ اسٹیٹ یعنی ناکام ملک میں ہوتا ہے۔ عام مسلمان مغلوں کے دور میں صرف اس لیے خوش تھا کہ اس کے آقا مسلمان تھے۔ اس خوشی میں شاید اس کی غربت کے دکھ کچھ کم ہو جاتے تھے۔ پھر انگریز کے دور میں غلامی کی عادت کچھ اور پڑ گئی۔ جن ملاؤں نے تقریباً 570 سالوں سے جب انہوں نے پرنٹنگ پریس پہ پابندی لگوائی تھی اس قوم کو پسماندہ رکھا ہے، آج بھی مسلمان قوم ان ملاؤں سے رہنمائی چاہتی ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے۔ آج بھی انہوں نے جاگیرداری کی غلامی کی توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے جو انہیں انگریز نے دیا اور فیڈرل شریعت کوڈ نے قائم رکھا ہوا ہے۔ آج بھی یہ قوم فوجی آمروں کی حکومت کو اچھا سمجھتی ہے اور اپنی فوج کو مضبوط کرتے رہنا چاہتی ہے، چاہے وہ اپنے ملک کو ہی کیوں نہ کھا جائے۔ اپنی آنکھیں کھول کر یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ اس کے مسائل کی وجوہات کیا ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہتی کہ ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ چاہتی ہے کہ کوئی ملا، کوئی پیر، کوئی جاگیردار یا اس کا بیٹا، کوئی سرمایہ دار یا اس کا خاندان، یا کوئی جنرل، کوئی اور ان کے تمام مسئلوں کو حل کر دے۔ واقعی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہاں مجھے ایرک فروم کی مشہور کتاب The Sane Society میں سے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ لوگ اصولوں کو بھول جاتے ہیں اور لیڈروں یا ہیروز کو فالو کرنا چاہتے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ جب تک پاکستانی قوم اصولوں کو نہیں اپنائے گی اس وقت تک اس کے لیڈرز اس کو بھٹکاتے رہیں گے اپنے مقاصد کے لیے۔ میں نے اس مضمون میں 5 بنیادی وجوہات کا ذکر کیا ہے جن نے یورپ کے ملکوں کو سینکڑوں سال تک غریب رکھا۔ ان میں سے 4 وجوہات یہ تھیں۔ نمبر 1 بادشاہی، آمرانہ یا غیر جمہوری نظام۔ نمبر 2 غلامی۔ نمبر 3 جاگیرداری نظام۔ اور نمبر 4 مذہب کو سیاست سے ملانا اور قانون کو عقل و فکر اور سوسائٹی کی ضروریات کے مطابق بنانے کے بجائے ایک مذہبی گروپ کے عقائد کے مطابق بنانا۔ ان تمام وجوہات کا تعلق مخصوص اداروں سے ہے، یعنی جہاں یہ ادارے ہوں وہاں صرف کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں اور سوسائٹی مجموعی طور پہ غریب رہتی ہے۔ یورپ نے اس وقت ہی ترقی شروع کی جب اس نے ان رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ ولیم برنسٹین کی کتاب The Birth of Plenty: How the Prosperity of the Modern World Was Created کے مطابق 2 دوسرے عوامل جنہوں نے یورپ کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا وہ ماڈرن کیپٹل مارکیٹ کا قیام اور کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ کے اداروں کا قیام تھا۔ یہ کتاب انتہائی اہم ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ کیوں کچھ قومیں کامیاب اور کچھ قومیں ناکام رہتی ہیں۔ اب میں یہ سوال دوبارہ کروں گا کہ یورپ کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی، یعنی وہ کیا چیز تھی جس نے یورپ کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے رکاوٹوں کو دور کر سکے۔ آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے، میں اس کا ذکر کسی اور وقت کروں گا۔ آپ کا سننے کا شکریہ۔